مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ آج ہم پھر سے یہاں پر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ سو آئیے عزیزو ہم دعا کریں اور خدا من سے کہیں، خدا من آج میری ضرورت کو اپنے کلام سے پورا کر۔ خدا من آسمانی باپ، تو جو نہایت بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، تو جو مبارک خدا ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خدا پاک روح، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس لائیو سیشن میں۔ تو بہت ساری زندگیوں کو سیراب کر برکت دے اور خداوند اپنا جلال ظاہر کر۔ اس سیشن کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ کثرت کی برکت کا ایکسپیرینس کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزوں، میں آپ سے درخواست کروں گا ساتھ ساتھ اس سیشن کو شیئر کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں۔ یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے گاسپل میں کہ آپ جب خدا کے کلام کو سنیں، جب آپ برکت پاتے ہیں تو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ سو آئیے میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا، مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ۔ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ سو عزیزو، اسحاق کی زندگی سے آج چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا کہ وہ اسے برکت دے گا، اس کی نسل کو بڑھائے گا، جو اسے برکت دے وہ برکت پائے گا، جو اس پر لعنت کرے خدا اس پر لعنت کرے گا۔ سو ابراہام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی برکت کو کیری کرتا ہے۔ سیم بلیسنگ اس سے پہلے خدا نے آدم پر بولی، آدم اور حوا کو خدا نے برکت دی، لیکن ہم جانتے ہیں وہ اس کو کیری نہیں کر سکے۔ پھر سیم یہی برکت نوح پر بولی گئی، اور ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم وہ شخص ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا۔ ابراہیم کے وسیلہ سے یہ برکت پھر آگے بڑھی، اور ہم اسحاق کی زندگی میں اس برکت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 26ویں چیپٹر میں آگے جیسے ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے۔ سو اسحاق کی زندگی میں برکت کی بڑی وجہ یہ تھی، خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اسحاق وعدہ کا فرزند تھا۔ سو خدا نے اس لیے اسحاق کو برکت دی کیونکہ خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے، اور خدا تو چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جتنے بھی زمین پر ہیں وہ خدا کی الہی برکت کا ایکسپیرینس کریں، تجربہ کریں، اور اس کے لیے اس نے راستہ بھی کھول دیا۔ ابراہیم کی نسل سے یسوع مسیح جسمانی طور پر اس زمین پر آئے، اور اب جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو غلطیوں میں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل
اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو یسوع مسیح کو قبول کر کے ہم اسی برکت کے حصے دار بن جاتے ہیں جو خدا نے ابراہیم پر بولی۔ اور یہاں پر اسحاق کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب کال پڑھا تو اس کو کہا کہ تو نے کہیں نہیں جانا، اسی ملک میں رہ جو میں تجھے کہوں گا اور میں تجھے یہیں پہ برکت دوں گا۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خدا کی بات سن رہے ہوں، جہاں پر خدا ہمیں رہنے کے لیے کہہ رہا وہاں پر ہم سٹے کریں، جہاں پر خدا ہمیں جگہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا اس جگہ کو ہم چھوڑیں، جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہم وہ کریں، جس سے وہ منع کرتا ہم اس سے منع ہو جائے۔ اور یہاں پر اسحاق نے چونکہ اس کو اوبیڈینس سکھائی گئی تھی، ابراہیم نے اسے اوبیڈینس سکھائی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں جب اسحاق کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم گیا تو اسحاق کی ہمیں مزاحمت نظر نہیں آتی کہ اس نے کہا ہو کہ نہیں میں تیار نہیں ہوں۔ اس قدر اسحاق ہمیں اوبیڈینٹ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مزاحمت نہیں کی، بلکہ لکھا ہے کہ اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر اس نے رکھ دیا۔ جو پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے اپنے بچوں کو اوبیڈینٹ ہونا، تابع فرمان ہونا سکھائیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور ان کو یہ سکھائیں۔ اسحاق کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کی بھی پکچر ہے کہ یسوع مسیح اپنے باپ کا اتنا فرمانبردار رہا، اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ سو اسحاق نے یہاں پر سٹے کیا خدا کے کہنے کے مطابق، اور خدا نے پھر سے اسے یہ وعدے یاد دلائے، اور لکھا ہے کال میں ہی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ جب خدا کے کہے کے مطابق ہم کچھ کرتے ہیں تو یقیناً ہم برکت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بظاہر چاہے آپ کو کال نظر آ رہا ہو، بظاہر آپ کو چاہے حالات نارمل نظر نہ آ رہے ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ شاید درست نہیں ہے، یا دوسرے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، جب آپ کے پاس خدا کے وعدے ہیں، جب خدا نے آپ سے بات کی ہے، تو جسٹ ڈو what he wants you to do، وہ کیجئے جو وہ آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور لکھا ہے اس نے اسی سال بویا اور اسی سال کاٹا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب آپ کے پاس خدا کے وعدے ہیں اور آپ اوبیڈینٹ ہیں تو پھر آپ کی ترقی ہوتی رہے گی، آپ آگے بڑھتے ہی جائیں گے، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکے گی۔ آگے ہم دیکھیں ذرا، لکھا ہے اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، یعنی وہ اس پر حسد کرنے لگے، جیلس ہونے لگے اس سے، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ دیکھیں مخالفت ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جب آپ خدا کی راہ میں ترقی کریں گے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ جب آپ اسپرچولی گرو کریں گے اور اسپیشلی جب آپ فائنینشلی گرو کریں گے تو آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ سو آپ کو مخالفت سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اپنی راہ کو ترک نہیں کرنا، آپ نے درست راہ پر چلتے رہنا ہے۔ اور اسحاق کی لائف میں ہم یہ بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت پرنسپل دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے جو فلسطینیوں تھے، اس فلسطینیوں نے اس کے باپ کے کنووں میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، نہ اب ہے نہ تب تھا، تو اتنی محنت والے کام پر انہوں نے مٹی ڈال دی، انہوں نے حسد سے اس کے کنویں بند کر دیے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں
रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के याम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फलिस्तियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम अस्क रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। सो अगेन, अब फिर कुआं खोदा है उन्होंने, तो फिर मुखालफत शुरू हो गई है। शैतान जितना भी आपके खिलाफ आए वो आपको रोक नहीं सकता। और आगे क्या लिखा? और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। सो यहाँ पर इसहाक का रद्द अमल आपको मुस्बत नजर आता है। उसने क्या किया? दूसरा कुआं खोदा, और उसके लिए भी वो झगड़ा करने लगे और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वहां से दूसरी जगह चला गया। जब आपकी मुखालफत हो रही है, जब आपके साथ मुज़ाहमत की जा रही है, तो बार बार मैं एक ही बात, आपका रवैया दुरुस्त रहना चाहिए। यही क्रिश्चियन करैक्टर है, यही मसीही रवैया है। इब्लीस आपको किसी भी तरह हटाने की कोशिश करेगा कि आप अपनी दुरुस्त राह को छोड़ दें, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वो आपके खसारे को नफ़े में बदल देगा, वो आपकी लानत को बरकत में बदल देगा। आपको दुरुस्त राह, रास्तबाजी की राह, राइट डूइंग, उसको कभी तर्क नहीं करना। सो वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खुदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहूबूत रखा और कहा, अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में गुरूबंद होंगे। हालेलुया। सो जब वो दुरुस्त करता रहा तो फाइनली उसके दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। वो जो उसकी मुखालफत कर रहे थे उनको पीछे हटना पड़ा। और आगे क्या लिखा है? वहां से वो बेरसबा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। जब आप मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, जब मुश्किल हालात का सामना करते हैं, याद रखें खुदा के वादे, खुदा की प्रेजेंस, खुदा का कलाम, खुदा की हुजूरी, खुदा का उस वक्त आपके लिए कलाम हर वक्त मौजूद है। खुदा आपको इनकरेज करता है, खुदा आपको जोर देता है। यहाँ पर खुदा ने इसहाक से फिर बात की कि डरना नहीं है तूने, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे बरकत दूंगा। बिकॉज ही वॉज डूइंग राइट, वो दुरुस्त करता जा रहा था और इसके साथ साथ वो वादे का फर्जंद था। और याद रखें, इस बात को जहन में रखें, मैं और आप, हम वादे के फर्जंद हैं। यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ वादे किए गए हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदावंद यीशु के हम मिरास हैं। बाप ने हमें तारीकी की बादशाही से निकाल कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, मिरास के वारिस ठहराया है। सो हमने अपनी मिरास पर कायम रहना है और तारीकी में चमकते रहना है, हालात में किसी भी तरह डामाडोल नहीं होना। और फिर आगे क्या लिखा है? और उसने वहां मज़बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। बड़ी खूबसूरत बात है, जहां पर खुदा उसे मिला, खुदा ने उससे बात की, उसने वहां पर मज़बा बनाया और वहीं रहना शुरू हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा की प्रेजेंस की जगह, आपकी ब्लेसिंग की जगह, फाइंड द प्लेस। खुदा आपको कहां पर रखना चाह रहा है? जहाँ पर खुदा आपको रखना चाहता है वही आपकी बरकत की जगह है। चाहे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर खुदा ने आपको वहाँ पर रखा है तो वहाँ पर सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। इसहाक ने बड़ा खूबसूरत काम किया, वहीं पर उसने डेरा लगाया। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूजत और अपने सिपर सलार फीकल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुम मेरे पास क्यों आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया? उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा है कि खुदावंद तेरे साथ है, सो
ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ جب آپ درست کرتے جائیں گے آپ کی برکت آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے، اور آپ کے دشمن اٹریکٹ ہو جائیں گے، جو آپ کے مخالف ہیں وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور وہ آپ کے پاس خوف کے ساتھ ہی آ جائیں گے۔ یہ اس وقت خوف کے ساتھ ہی آگے تھے کہ اسحاق سے عہد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں اور اسحاق ہم پر غالب آ جائے۔ اگرچہ اسحاق کا کوئی ہمیں یہاں پر ایسا موٹیو نظر نہیں آتا، اس کی اٹینشنز نظر نہیں آتی، تو بھی آپ جب وعدوں کے فرزند ہیں، آپ جب مسیح میں ہیں اور آپ مخالفت کے باوجود اپنی راہ کو ترک نہیں کر رہے، تو آپ کے مخالفوں پر، آپ کے دشمنوں پر آپ کا روب اور دبدبا چھا جائے گا۔ اور یہاں پر وہ آئے اور اس غرض سے آئے کہ ہم اس سے عہد کر لیں تاکہ ہم بچے رہیں، اور خداوند آپ کے لیے یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فقط آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ مسیح میں ہیں، وعدوں کے فرزند ہیں، اور آپ نے اپنی اچھی راہ، درست راہ اس کو ترک نہیں کرنا۔ خدا آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دے گا۔ اور یہاں پر اسحاق نے انکار نہیں کیا، انہوں نے جب کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، کیونکہ جو کچھ تو کرتا ہے وہ تیرے ساتھ ہوتا ہے، تو خدا کی طرف سے مبارک ہے، لیکن تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی۔ ہاللیلویہ۔ اور انہوں نے کھایا پیا اور صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اور اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، اور اس نے اس کا نام سبا رکھا، اس لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ سو جب وہ اس کے پاس آئے تو اس نے اس کا پھر بھی رویہ درست تھا، اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، ان کو کھلایا پلایا اور ان کے ساتھ عہد باندھا، اور وہ سلامتی سے رخصت ہو گئے۔ یہی ہے کرسچن کریکٹر۔ آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ یسوع کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی گواہی ہوگی اور کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ چرچ ہمیشہ اسی طرح مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتا رہے، کیونکہ اس سے خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ ہم میں مسیح کو، زندہ مسیح کو دیکھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ابدی عہد باندھا گیا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم وعدوں کے وارث ہیں، ہم میراث ہیں، مسیح کے ہم میراث ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ موت کا، گناہ کا، شیطان کا ہم پر کوئی رائٹ نہیں ہے، ہم آزاد کیے گئے، ہم برکت کے فرزند ہیں، اور ہم ہر روز جس قسم کے بھی حالات ہمارے ارد گرد ہوں، ہم مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، اور تو ہمارا زور بنتا ہے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں۔ جتنے سننے والے ہیں یہ کلام ان کے دلوں میں اتر جائے اور 100 گنا پھل لائے۔ تھینک یو لارڈ۔ آئی اسپیک ایوری بلیسنگ۔ اگر کوئی بیمار ہے یسوع کے نام میں وہ شفا پا لے۔ اگر کوئی برے حالات کا سامنا کر رہا ہے، in the mighty name of Jesus Christ I pray، وہ حالات اس کی زندگی سے دور ہو جائے۔ اگر کسی بھی طرح سے کسی کو رہائی چاہیے، یسوع کے پاک نام میں وہ رہا ہو جائے۔ اگر کسی گناہ کی گرفت میں کوئی شخص مبتلا ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہا، تو میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں رائٹ ناؤ ڈیلیورنس in the name of Jesus. Be delivered. Be delivered in the name of Jesus. Be healed. Be blessed in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. We receive it. خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہر منڈے شام 7 بجے ہم آن لائن ہوتے ہیں،
اور خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یوٹیوب پر بھی میسیجز گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے چینل موجود ہے، وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔